آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں شمولیت کے لیے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹس اور فائنینشل انوویشن ناگزیر ہے۔ عوام کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیاں آسان بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے عثمان خان کی رپورٹ۔ ڈیجیٹل پاکستان کی منزل تک پہنچنے کے لیے اہم پیش رفت۔ امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے سی ای او نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم نے امریکی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستانی ڈیجیٹل فائنینشل مارکیٹ میں بڑھتی عالمی دلچسپی کو سراہا۔ پاکستان کے تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنینشل مارکیٹ کا حصہ بننے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس اور فائنینشل انوویشن معیشت کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کا مقصد پاکستانی شہریوں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو آسان اور شفاف بنانا ہے۔ امریکی کمپنی کے سی ای او نے پاکستان میں محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ کراس بارڈر ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فارن ایکسچینج سسٹم میں تعاون پر اتفاق کیا۔ انہوں نے حکومت کے پالیسی فریم ورک کو سراہا، جس کی بدولت پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنینشل مارکیٹ میں تیزی سے نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ ایک بیانیہ بنا کر کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جھوٹے بیانیے کا جواب تھرپارکر ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تھرپارکر میں تقریب سے خطاب، کہا صوبہ سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے، ہمیں خود وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ مہم چلایا جاتا ہے آپ کا، نہ صرف تھرپارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے۔ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ بیانیہ، اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھرپارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ آپ کے خلاف آپ کو اپنا یہ وسائل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں کی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کوشش کی تو ایک سازش کے تحت ان کوششوں کو ناکام کروایا گیا۔ ادھر کراچی میں ایم اے جناح روڈ سٹی کورٹ کے قریب کار سوار وکیل کا شہری پر مبینہ تشدد، وکیل نے ڈنڈا مار کر شہری کا سر پھاڑ دیا۔ زخمی شخص کا کہنا ہے کہ ذرا سی بائک گاڑی سے ٹچ ہوئی، میں نے معافی مانگی، اس کے باوجود سر پر ڈنڈا دے مارا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانیوں کو بغاوت پر اکسانے کی ایک اور کوشش۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قوم احتجاج جاری رکھے، مدد جلد پہنچ جائے گی۔ اپنے اداروں پر قبضہ کریں اور ظلم ڈھانے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانیوں کو بغاوت پر اکسانے لگے، حکومت مخالف مظاہرے جاری رکھنے پر زور، مدد کے لیے آنے کا وعدہ۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، تمام ایرانی محب وطنوں سے کہتا ہوں، احتجاج جاری رکھیں، اداروں پر قبضہ کریں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں ظلم و ستم کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers. Save their names because they'll pay a very big price. صدر ٹرمپ نے مظاہرین کا قتل بند ہونے تک ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ایران کے خلاف کیا ایکشن لینے والے ہیں یہاں نہیں بتا سکتا، میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں سب معلوم ہوگا۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایسا ہی ہوتا رہے، بات پھانسیوں تک پہنچ گئی تو ہمیں بھی ایکشن لینا ہوگا۔ سابق ولی عہد رضا پہلوی بھی تشدد کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ ایرانی فوج کے لیے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ فوج کو حکومت کے بجائے عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تو رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امریکہ جس ملک سے ہم پر حملہ کرے گا وہاں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایران نے خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کر دیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کو حملے سے باز رکھیں۔ امریکہ نے قطر میں قائم امریکی ایئر بیس سے غیر ضروری عملے کو آج شام تک نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایرانی ایرو اسپیس فورس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں میزائلوں کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ جبکہ ایران میں پرتشدد مظاہرے کے دوران جاں بحق ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی تدفین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تہران میں نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، شرکاء نے قومی پرچم تھامے رکھے تھے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ دوسری طرف ایران میں ہنگاموں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں 2571 افراد مارے گئے، جن میں 2403 مظاہرین اور 147 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے بھی 2000 سے زائد جانی نقصان کو تسلیم کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے۔ صدر مملکت نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ منامہ میں قصر القضیبہ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور انہیں بحرین کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو نئی جہت دینے اور مثبت سمت میں فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے، زراعت، آئی ٹی، صحت، سیاحت اور انفراسٹرکچر میں مشترکہ منصوبوں پر زور دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر مشاورت، قائد حزب اختلاف کی تقرری سے متعلق اسکروٹنی کی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آج یا کل جاری کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے واضح کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اور مذاکرات کا راستہ اسپیکر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، لیکن پیشگی شرائط سے مذاکرات سود مند نہیں ہوتے۔ لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری ہے، اس کے لیے قواعد اور ضوابط قومی اسمبلی کے موجود ہیں۔ اپوزیشن نے اس سلسلے میں بیجا تنقید اور ایشو بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج یا کل لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، چونکہ وہ ایک نیوٹرل پرسن ہے۔ مشروط مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پنجاب حکومت کا آئندہ سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں خریدنے کا اعلان۔ غیر ملکی بزنس لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرول سے چلنے والی کوئی گاڑی نہیں خریدے گی، پالیسی کو ماحولیاتی پروگرام کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ The Chief Minister has decided that the government will not procure any petrol. We would be only procuring hybrid in that. Taken capacity in our Advert Drivers program was shared. So all the procurement of the government vehicles would be electric and hybrid. It's very, very important that we talk to you and check planning and further follow up and transport ministry. سولر نیٹ میٹرنگ صارفین پر نئی ریگولیشنز کا اطلاق چند روز میں ہونے کا امکان ہے۔ نیپرا کی جانب سے نئے قواعد پر تجاویز دینے کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ سی پی پی اے کے مطابق سولر صارفین نیشنل گرڈ پر 3 روپے 5 پیسے کا بوجھ ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے ظہیر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، بتائیے کیا سفارشات مرتب ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو نئی سولر ریگولیشنز ہیں نیپرا کی جانب سے جاری کی گئی تھی اور 30 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، جو سٹیک ہولڈر نے ان سے تجاویز مانگی گئی تھی اور 1-2 روز میں ان جو تجاویز آئی ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بیسیکلی طور پہ جو سی سی پی اے جی ہے اس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جو سولر صارفین ہیں وہ 3 روپے 5 پیسے کے پر یونٹ جو ہے گریڈ کے صارفین پر بوجھ پڑ رہے ہیں، اور سولرائزیشن بڑھنے کی وجہ سے جو اس وقت گریڈ ہے وہ بھی اسٹیبل نہیں ہو رہا، کیونکہ دن میں ڈیمانڈ یہ سولر استعمال کرتے ہیں اور رات کو گریڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اچانک گریڈ پہ شفٹ ہونے سے گریڈ کی اسٹیبلٹی پہ فرق پڑ رہا ہے، اور اس وقت جو نیٹ میٹرنگ صارفین ہیں ان کی تعداد جو والیوم ہے وہ 6539 میگا واٹ ہے، جبکہ آف گریڈ جو ہے
वो 12,000 मेगावाट से ज़ायद है। तो हुकूमत ये चाह रही है, बल्कि नेपरा ने ये रेगुलेशन जारी की हुई है कि इसको जो पुराने जो नेट मीटरिंग रेगुलेशन है वो बरकरार रहे, लेकिन नए जो है उनकी रेगुलेशन चेंज की जाए और टैरिफ जो है वो अलग अलग किया जाए, बाय बैक रेट को कम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया ज़हीर अली खान। और लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुरम्मत के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटों तक बिजली बंद की जा रही है। समग्र नुमाइंदे सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सालिक, बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग की जा रही है और लेस्को क्या बताता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, जिनमें गुलबर्ग है, इसी तरीके से मजंग है, अंदरून लाहौर है, समनाबाद है, हरबंसपुरा का इलाका है, इसके और भी इलाकों में लेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इन इलाकों में 2 से 3 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि लोड शेडिंग की जो बड़ी वजह है वो ये है कि गैस की किल्लत के बाइस सर्दी बहुत ज़्यादा है और जो गैस से चलने वाले प्लांट्स से उन्हें गैस की फराहमी बंद की गई है, जिसकी वजह से सिस्टम में जो गैस के जो प्लांट्स हैं उनके चलने से जो बिजली आ रही थी वो सिस्टम से निकल गई। इसके साथ साथ पंजाब भर में और जो भल सफाई है उसका भी ये सीज़न है, जो डैम है उनसे पानी का अखराज जो है वो बंद किया गया है और जो पन बिजली है वो भी सिस्टम से इस वक्त आउट है। तो दिन के औकात में तो ज़्यादातर सार्फिन जो हैं वो सोलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है जो सार्फिन है वो लेस्को की बिजली को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो शाम के वक्त जो है लेस्को का शॉर्टफॉल जो है वो आजकल 1000 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जिसके बाइस लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सालिक नवाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो ये थी बिजली की लोड शेडिंग की बात, लेकिन लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। सुई गैस ना मिलने से घरेलू सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन का कहना है कि गैस मिलती नहीं है, भारी बिल आ जाते हैं। टाउनशिप के इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, देखते हैं सामिया सईद की रिपोर्ट। दिन हो या रात, गैस की लोड शेडिंग की वजह से ख़वातीन की मुश्किलात, बच्चों और बड़ों का बग़ैर नाश्ता किए दफातर और स्कूलों को चले जाना अब मामूल की बात बन चुका है। लोगों की क्या मुश्किलात है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सुबह के वक्त यकीन करना बेटा, अज़ान के टाइम आती ज़रा से, उस वक्त हम चाय बना लेते हैं या बाज़ार से खाना मंगाते। इतनी तंगी है ना, इतनी तंगी मैं बता नहीं सकती। बिल इतना ठोक के दे देते और गैस ज़रा से भी नहीं भेजते। काम शाम छोड़ के भाई यही काम रह गया हमारे पास कि हम गैस सिलेंडर भराते रहें, तो इस तरह बजट आउट हो जाता है। इस तरह बहुत मुश्किल हुई है, गैस आ ही नहीं रही है। कोई बंदा कहना कि चलो दिन में 1-2 घंटे आ जाए, तो 2 महीने 1.5 महीना हो गया गैस का यही पिटीशन जारी है, गैस नहीं आ रही है। जब गैस नहीं होती तो हमें सिलेंडर भरवाना पड़ता, तो हम मतलब कि बच्चे हम काफ़ी डर में रहते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा वाक़ये भी सुने हैं कि सिलेंडर फट गया, काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल भी चले गए, बीमार हो गए। हमारी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, पढ़ाई का भी इतना इशू हो जाता है, ऊपर से नाश्ता भी फिर देर से बनता। गैस की लोड शेडिंग सिर्फ एक दिन या एक घर का मसला नहीं, बल्कि ये हर दिन की और हर घर की कहानी है, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशान हैं। इनकी हुकूमत से यही अपील है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए, क्योंकि मौसम भी इंतहाई सर्द है। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। तो सर्दी में बिजली और गैस नहीं मिल रही तो गर्मियों में क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। रुख करते हैं कराची का, जिसका इलाका है गार्डन। यहाँ से 2 बच्चों को लापता हुए 1 साल गुजर गया है, अब तक कोई सुराग ना मिला। वालिदैन और अहले इलाका का एहतजाज, सड़क पर ट्रैफिक जैम रहा। वालिदा का कहना है कि हुकूमत बच्चों की तलाश में मदद करे। तो पता चले मैं अलियान की वालिदा हूँ। 2 बच्चे अली रजा और अलियान। अली रजा मेरा पड़ोसी है। दोनों बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कहाँ गए, कौन लेके गया। पूरा साल निकल गया, 1 साल में 1 कुल्लू तो मिले, अल्लाह ना करे बच्चे नहीं है वो भी पता चले। बच्चे कहाँ, बच्चों को तो नाम और निशान गायब हो गया। हमारी जो एजेंसी है वो भी नाकाम, हमारी पुलिस वो भी नाकाम। तो हम जाएं किसके पास जाएं? पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इस्लाम, लब्बैक वाले आए थे मेरे पास, पीटीआई आए, बात किया, अपना नाम रोशन किया, बस तौर से दिखाया कि देखो हम इसके साथ हैं। लेकिन आज सब ये कहाँ हैं?
اور کراچی کے شہریوں کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہے۔ کراچی کی اہم لیکن بدقسمت ترین شاہراہ جہانگیر روڈ، جہاں گہرے گڑھے، دھول مٹی اور شدید ٹریفک جام اس کی پہچان بن چکے ہیں۔ میئر کراچی نے اس کی تعمیر کے لیے ایک نئی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ 60 روز میں دوبارہ اس کو تعمیر کریں گے۔ بدترین انفراسٹرکچر کا منظر پیش کرتی شاہراہ کا احوال جانیے مونس احمد کی اس رپورٹ میں۔ شہر کی 2 اہم اضلاع کو جوڑنے والی 1.5 کلومیٹر طویل جہانگیر روڈ ماضی میں کئی مرتبہ تعمیر کیے جانے کے باوجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی۔ ماہرین کے مطابق ڈرینیج اور سیوریج سسٹم کے نقائص کے ساتھ غیر معیاری مٹیریل کا استعمال اس کی بدحالی کا اہم سبب بنا۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ شہریوں کو اس مرتبہ کیا امیدیں ہیں اور شاہراہ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت گندا لگ رہا ہے۔ لوگ میرے رشتہ دار، میرے ملنے والے، ہمیں آتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان کو ہم کیسے لے کر آئیں یہاں پر۔ یہاں پہ روڈ بناتے نہیں ہیں، اتنا گندا روڈ ہو رہا ہے، خدا کا واسطہ یہ روڈ بنائے۔ ہم صبح اسکول جاتے وقت کتنے پریشان ہوتے ہیں، یہاں پہ روڈ بن نہیں رہا ہے۔ بچوں کا یہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، یہ صبح کراسنگ کرنے کی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے، روڈ کا کھڈے ہیں، پانی کے ٹینکر چل رہے ہیں اس کے اوپر اور سارے روڈ کی خستہ حالت ہے۔ یہاں پر جو ہے نا بچے اسکول سے آتے جاتے ہیں، دھول مٹی ہے، گندگی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو روڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ گزر نہیں سکتا۔ یہ روڈ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ بن چکی ہے اور پھر وہی حال ہوتا ہے کہ بعد میں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جہانگیر روڈ کا سینٹر پوائنٹ ہے، یہاں پر سانس لینا، یہاں پر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہونا بھی محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے ہزاروں افراد دمے سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ، یہاں پہ ہلکا سا بارش ہو جائے یہ روڈ ٹوٹ جاتا ہے، اتنا پریشانی ہوتا ہے، یہ گٹر کا پانی روڈ میں آ جاتا ہے۔ یہاں کا 2-3 دفعہ بجٹ پاس ہوا ہے، 3-4 MP نے کام کروائے لیکن کام 1 نمبر نہیں ہے۔ وہ روڈ ڈال کے گئے، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹوٹ گیا روڈ۔ گزشتہ چند سالوں میں جہانگیر روڈ کا یہ 4تھی مرتبہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس مرتبہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے تاکہ انہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ تو جہانگیر روڈ دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہوگی کہ دوبارہ تعمیر کے بعد اس کا خیال رکھا جائے، اس کو ادھیڑا نہ جائے، چونکہ مختلف اداروں کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے نام پر اس کو دوبارہ سے کھود دیا جاتا ہے۔